الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وہ جس نے امیوں میں یعنی ناخوادہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں صاف ستھرا کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سے آراستہ کرتے ہیں، اگرچہ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے اور دوسرے لوگ جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی پہلی جماعت کے لوگوں سے۔ تو آخرین کا عطف یا تو امیین پر ہے، هو الذی بعث فی الامیین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا، اور پھر اس کے جو علاوہ جو لوگ تھے جو بعد میں آنے والے تھے قیامت تک، ان میں۔ یا اس کا عطف ہے اس پر یزکیہم، تو ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، وآخرین منہم اے یزکی آخرین منہم، اور ان سے بعد والوں کا۔ یا یعلموں پر، یعلمہم میں جو ہم ضمیر ہے اس پر اس کا عطف ہے، یا یزکیہم کی ضمیر پر ہے، یعنی تین صورتیں یہاں بن سکتی ہیں۔ لما یلحقوا بہم، جو ان سے اب تک نہیں ملے۔ لما یہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن اس کی نفی مستمر ہوتی ہے زمانہ حال تک، اور لم کی جو نفی ہوتی ہے وہ صرف زمانہ ماضی میں نفی پر دلالت کرتا ہے، زمانہ حال تک اس کی نفی مستمر نہیں ہوتی۔ جیسے بولتے ہیں کسی چیز کے بارے میں لم یکن، وہ کام نہیں ہوا، تو اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب تک نہیں ہوا، وہ کسی زمانے میں نہیں ہوا تھا پھر بعد میں ہو گیا۔ اور لما سے جو نفی ہوتی ہے وہ زمانے حال تک اس میں استغراق پایا جاتا ہے، جو اب تک نہیں ملے اے الی ھذا الزمان، اور اس میں توقع کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اب تک نہیں ملے لیکن وہ امید ہے کہ وہ مل جائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غلبہ والا حکمت والا، اے هو العزیز الغالب فی حکمہ والحکیم فی تدبیر شؤونہ، یعنی اپنے معاملات میں تدبیر فرمانے والا ہے اور حکمت کے ساتھ تدبیر فرماتا ہے، غلبہ والا ہے۔ گزشتہ سبق میں امی کے اوپر تفصیلی طور پر گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ وآخرین منہم میں وہ سارے مسلمان شامل ہو گئے جو قیامت تک تشریف لائیں گے، زمانہ حال کے بھی مسلمان اس میں موجود ہیں، مومنین، اور زمانہ مستقبل کے بھی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، اب یہاں سے قوم یہود کی قباحت کا بیان ہے، قوم یہود کی مذمت یہاں سے جاری ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ان کو کتاب دی گئی اور انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جن پر توریت لادی گئی، ثم لم یحملوها، لیکن پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا۔ لحملوا سے مراد جن پر توریت اتاری گئی، الذی کلفوا القیام بها والعمل باحکامها، جنہیں اس کے عمل کا مکلف بنایا گیا۔ ثم لم یحملوها اے ثم لم يعملوا بما فيها من الاوامر والنواہی، ثم لم يعملوا باحکام التورات،
ان کی مثال جن کو توریت دی گئی، الذین اوتوا التوریت ثم لم يحملوها اے لم يعملوا بما فيها، کس کی طرح ہے؟ کمثل الحمار يحمل اسفارا، اس گدھے جیسی ہے جو بڑی بڑی کتابوں کو اٹھاتا ہے، کتابوں کو اٹھا کر تو چلتا ہے لیکن اسے اس کا علم نہیں ہوتا۔ يحمل اسفارا الکتب الکبیرہ ولکنہ لا يعلمها، گدھے کا کام سے بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، گدھا نہیں جانتا کہ اس پر کون کون سی کتابیں رکھی گئی ہیں، علم کے کون کون سے ذخیرے یہاں موجود ہیں۔ تو اس میں تشبیہ تمثیلی ہے، اور ایک مثال کو دوسرے مثال سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی، پھر انہوں نے توریت کو پس پشت کر رکھ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا، باوجود کہ اس کے اندر اچھے اچھے احکام تھے، ان کی ہدایت کی باتیں تھیں، اس گدھے جیسی ہے جس کو جو کتاب کے بوجھ کو تو اٹھا کے چلتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور یہاں جو وجہ شبہ ہے وہ عدم الانتفاع ہے، انہم کالحمار فی عدم الانتفاع بالکتب۔ والاسفار جمع صفر، الصفر هو الکتاب الکبیر، بڑی کتاب کو صفر کہا جاتا ہے، اس کی جمع اسفار ہے۔ حملوا کا معنی اے کلفوا القیام بها والعمل باحکامها۔ پھر کہا گیا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس میں یہود کی مکمل مذمت ہے کہ ان کو گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ گدھے کے علاوہ کسی اور جانور سے بھی تشبیہ دی جاتی، کہا جاتا تھا لم يحملوها کمثل البقرہ، یا اور کسی جانور سے تشبیہ دی جاتی، لیکن چونکہ گدھا انتہائی بلید ہوتا ہے، اس کے اندر بلادت زیادہ ہوتی ہے اور غباوت زیادہ ہوتی ہے اور سمجھ کا نام و نشان نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس سے تشبیہ دی گئی۔ اور اس میں یہود کی تحقیر، توہین اور توبیخ مقصود ہے کہ اس کی انتہائی حقارت کو بتانا ہے، یہ انتہائی حقیر اور ذلیل قوم ہے۔ دوسرے جانور سے تشبیہ دی جاتی تو اس میں ان کی حقارت کا کم اظہار ہوتا، کیونکہ مشبہ بہ کے اندر وجہ شبہ اکمل انداز میں پایا جاتا ہے، مشبہ سے زیادہ صریح ہوتا ہے اور زیادہ تعداد میں ہوتا ہے، تو تبھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو تشبیہ دے رہے ہیں جیسے زید کالاسد، تو ضروری ہے کہ اسد کے اندر وصف شجاعت زید سے زیادہ پایا جائے، اے زید کالاسد فی شجاع، لیکن اگر دونوں شجاعت میں برابر ہیں تو تشبیہ دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تشبیہ دینے کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مشبہ بہ کی وجہ سے مشبہ کی تعریف کی جائے، اور یہ سمجھ لیا جائے کہ مشبہ بہ کے اندر جو وصف پایا جا رہا ہے وہی وصف مشبہ کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ تو مشبہ بہ کے اندر وجہ تشبیہ کا اکمل اور جامع اور اشمل ہونا ضروری ہے اور اصرح ہونا ضروری ہے مشبہ کی بنسبت، اس لیے یہاں حمار سے تشبیہ دی گئی۔ پھر کہا گیا بئس مثل القوم الذین، یہ کیا ہی بری قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ تو بئس فعل ذم ہے اور مثل القوم اس کا فاعل ہے، اور الذین کذبوا بآیات اللہ یہ مخصوص بالذم ہے، مخصوص بالذم۔ تو کیا ہی بری قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی۔ اور اگر اس کو مثل القوم کو الذین کذبوا بآیات اللہ اس میں موصول صلہ کے ساتھ اس کو فاعل بنا دیا جائے بئس کا، تو مخصوص بالذم اس کو محذوف مانا پڑے گا، اے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ هم الیہود، یا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ الیہود، یعنی کیا ہی بری قوم ہے جنہوں نے اللہ کی آیت کی تکذیب کی، یعنی یہود۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو راہ نہیں دیتا، وہ ظلم کی وجہ سے اپنی انتہا کو پہنچے ہوتے ہیں، وہ ہدایت کے طلبگار ہی نہیں ہوتے اور نہ ہدایت ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن
ہدایت قبول نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہودیوں کی ایک اور مذمت یہاں پہ اور اس کی ایک جبلت اور سرشت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ پھر قرآن نے چیلنج کیا یہودیوں کے لیے، اے یہودیوں، اے الذین ھادوا، اے الذین تہودوا، ھادوا معناہ ھاد یہود ھودا معناہ تہود، الذین تہودوا وتقبل دین الیہود واستمسک دین الیہود، اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی اے قوم یہود، ان زعمتم ان زعمتم وایقنتم انکم اولیاء للہ، تم ہی اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، من دون الناس دوسرے لوگ نہیں ہیں، اے من غیرہم، فتمنوا الموت، اب تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن نے اس کی سرشت بتائی کہ ولا یتمنونہ ابدا، یہ یہود ہرگز ہرگز موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، لا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے کیا، من الظلم والجور والاستحاط وقتل النفوس الانسانی وسفک الدماء واغتیال الابریاء۔ لا یتمنون، لا یتمنون اصل میں لا یتمنیونہ ہے، اس کے بعد یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے اس کو ساکن کیا گیا، پھر اجتماع ساکن ہونے کی وجہ سے یا کو گرا دیا گیا، لا یتمنون ہو گیا۔ اے بما قدمت ایدیہم فی الماضی، اب یہاں پر دیکھو ظلم تو ان کے پورے وجود نے کیا ہے، لیکن عید کو لایا گیا، بما قدمت ایدیہم کا استعمال ہوا، لیکن وہاں مراد ہے بما قدمت انفسہم، ان کی جانوں نے جو کچھ ظلم کیا۔ اصل مراد تو پورا جز ہے نا، پورا وجود ہے نا، کسی ہاتھ ہے، لیکن ظلم کا جو فعل ہوتا ہے وہ زیادہ تر قوت سے اور ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے قرآن نے یہاں پر عید کا لفظ استعمال کیا اور مجازی طور پر پورے وجود کو مراد لیا۔ تو گویا کہ یہ مجاز مرسل ہے، اور یہاں پر علاقہ جزئیت اور کلیت ہے، یعنی یہاں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ ید یہ جز ہے انسان کے وجود کا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر کہا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، یہ اتنے بزدل ہیں یہود کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا چلو جنگ کرو، یعنی ظالم بادشاہ کے خلاف، ظالم قوم کے خلاف جو بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے تھے، کہا کہ جنگ کرنے کے لیے چلو، تو اس نے کہا کہ آپ جنگ کریں اور آپ کا رب جنگ کرے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ وہ لفظ کیا ہے قرآن شریف کا؟ اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بیٹھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا رب جنگ کرے اور وہ جنگ کرے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، بے شک آپ فرما دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو، وہ تمہیں آ کر رہے گی، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ الذی تفرون وتہربون منہ، تفرون اصل میں تفررون تھا، یہ ادغام ہو گیا یہاں پر۔ فإنہ ملاقیکم وملاصقکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پھیر دیا جائے گا، تم پھیر دیے جاؤ گے ہر نہاں اور عیاں کے جاننے والے کی طرف،
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، فلسطینیوں پہ ظلم کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے گھروں کو مسمار کرتے تھے، راکٹ اور میزائل داغتے تھے، نہتے شہریوں کو قتل کرتے تھے۔ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ من احتلال فلسطین والتدمیر والاجتیاح البشری والتدمیر الفلسطینی۔ آج بھی یہی کر رہے ہیں نا یہ لوگ، موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ ایک میزائل اگر ان کے اوپر مار دیا جائے تو پوری قوم گھبرا جاتی ہے، اور اس کی جبلت میں ایک تو بزدلی ہے، دوسری ڈر ہے موت کا ڈر ہے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی جائیں یہ، خواہ وہ جرمنی میں رہیں تو ہٹلر ان کو مار مار کے کچومر بنا دے مکمل طور پر، اور ان کو جلا دے آگ میں، کیونکہ یہ وہاں بھی اپنی بدطینت اور شرارت سے باز نہیں آئے تھے۔ جرمنی میں جب ان کو پناہ دی گئی تو خلاف سازش کرنے لگے، تو بڑی تعداد میں ان ہٹلروں کو، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ان کو مارا گیا، جلایا گیا ان کو۔ پھر یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، پھر مشرق وسطیٰ میں آ گئے۔ عہد رسالت میں ان کو وہاں سے نکالا گیا، مدینے سے، خیبر میں سب موجود تھے، پھر خیبر سے نکالا گیا، شام کی طرف چلے گئے۔ ان کی جلاوطنی چلتی رہی۔ بخت و نصر نے جب حملہ کیا تو ان کو بیت المقدس سے اس وقت نکالا تھا۔ تو ضربت علیہم الذلۃ وانما ثقفوا الا بحبل من اللہ، ہاں ان کو سکون مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے دامن میں آ جائے، او بحبل من الناس اے حبل من الولایت المتحدہ الامریکہ، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائے جیسے آج امریکہ کی پناہ میں ہے یہ، تبھی یہ تھوڑا سا بچ سکتے ہیں۔ جہاں ان کی یہ پناہ ختم ہوئی پھر ان کی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اب دیکھو یہاں پر العالم، عالم الغیب والشہادہ، دونوں کا اجتماع ہوا۔ غیب اور شہادہ یہ کیا ہے؟ دونوں ازداد میں سے ہیں، طباق ہے، یہ الجمع بین المتضادین ہے، یہ اسی کو کہا جاتا ہے طباق، لیکن یہ طباق ایجاب ہے، کبھی طباق سلب میں ہوتا ہے، یعنی دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا، ان میں سے ایک مثبت ہو ایک منفی ہو تو یہ طباق سلبی ہے، اور جب دونوں مثبت ہوں تو یہ طباق ایجابی ہے۔ جیسے فتمنوا الموت ولا یتمنونہ، یہاں طباق ہے، یہ طباق سلب ہے۔ تمنوا الموت یہ مثبت ہے، لا یتمنون یہ منفی ہے۔ کیا کہا جائے گا بلاغت کی اصطلاح میں؟ طباق سلب۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے جمعہ کے دن ندا دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ النداء ہوا رفع الصوت و اظہارہ، ندا کس کے کہتے ہیں؟ آواز بلند کرنے کو۔ والمراد بالنداء الاذان، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ اس کا نام زمانہ جاہلیت میں عروبہ تھا۔ سب سے پہلے جس شخص نے جمعہ کو جمعہ کہا اس کا نام کعب بن لؤی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے، حضرت کعب بن لؤی۔ انہوں نے اس دن کا نام، عروبہ کا نام جمعہ رکھا۔ جمعہ کا نام جمعہ اس لیے پڑا لأنه یجتمع الناس فیہ للصلاۃ، اسی وجہ سے اس کا نام جمعہ ہوا۔ جب اذان نماز کے لیے، اور یہاں پر جو من بیان ہے، من ہے یہ بیان کے لیے، وہ اذا کے اندر جو ابہام تھا
جب تمہیں ندا دی جائے نماز کے لیے، کس نماز کے لیے؟ اب یہاں پہ بیان من کے ذریعے سے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے نماز کے لیے، تو اس سے خاص نماز جمعہ مراد ہے، اور جمعہ کی نماز کی فرضیت اسی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ جمعہ کی نماز فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان مکلف پر جو آزاد ہو، تندرست ہو، شہر مقیم ہو، کہیں بھی مقیم ہو، اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، اور 7 شرطوں کے ساتھ جمعہ کی نماز۔ ان میں سے ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جمعہ شہر کے اندر ہو یا فنائے شہر کے اندر ہو۔ شہر سے مراد وہ جگہ جہاں پر مقدمات کے فیصلے ہوا کرتے ہوں اور جہاں با اختیار حاکم رہتا ہو، شہر ہو یا فنائے شہر ہو، جیسے ریلوے اسٹیشن ہے، گھوڑ دوڑ کے میدان ہیں، ہاسپٹلز ہیں، گراؤنڈ پلے گراؤنڈ وغیرہ ہیں، تو یہ سب اس کے مضافات میں آتے ہیں اور فنائی شہر میں آتے ہیں۔ اس کے اندر حاکم رہتا ہو جو فیصلے کیا کرتا ہو مقدمات کے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے لیے جتنے لوگوں کی شرط ہے، کم از کم امام کے علاوہ 3 افراد ہو اس کے اندر، خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہو، اذن عام ہو۔ جب یہ ساری شرطیں پائی جائیں گی تو پھر جمعہ کی نماز کسی جگہ پڑھی جا سکتی ہے۔ جب یہ شرطیں نہیں پائی جائیں تو نہیں پڑھ سکتے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اس کے اندر آیا، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سعی کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ سعی کا معنی المشی ہے، دون العدل، یہ دوڑنا نہیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ بس دوڑتے چلے جاؤ، یہ مراد نہیں ہے۔ مثلا اعدوا للصلاة، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان ہو جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ، اعدوا انفسکم للصلاة، اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرو، یہ مراد ہے۔ اور اسعوا امشیو کے معنی میں یعنی چلو اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذکر سے مراد خطبہ اور نماز دونوں ہے یہاں۔ بعض لوگوں نے کہا ذکر سے مراد خطبہ ہے، تو خطبہ بھی سننا واجب ہوتا ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صرف ایک اذان ہوا کرتی تھی، جو خطبے سے پہلے بین یدی المنبر علی باب المسجد وہ اذان ہوا کرتی تھی۔ یہی سلسلہ حضرت شیخین کے زمانے تک رہا، لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، لوگوں نے نمازوں میں سستی اور کاہلی شروع کر دی، اور بہت تاخیر کر کے جیسے ہم لوگ پہنچتے ہیں ویسے ہی جمعہ کے لیے ہی پہنچنے لگے وہ لوگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اذان بطور اعلام سوق زورہ میں دلائی جائے۔ زورہ نام کی ایک مارکیٹ تھی، بازار وہاں پر موجود تھی، جس میں آپ نے حکم دیا کہ ایک اذان جمعہ سے پہلے زورہ کے اندر دی جائے، اور دوسری اذان جب خطبہ شروع ہو اس وقت دی جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے یہ سلسلہ چل پڑا اذان ثانی کا، اس سے پہلے ایک ہی اذان ہوا۔ اب علماء کرام نے فرمایا ہے، بہت سارے علماء نے یہ لکھا کہ اذان ثانی واجب ہے، اور اذان ثانی کے موقع پر وجوب سعی ہے، کیونکہ وہی اذان پہلے ہوا کرتی تھی عہد رسالہ سے لے کر شیخین کے زمانے تک، لہذا سعی سے مراد ہے اذان ثانی کے وقت سعی۔ لیکن احناف کا موقف یہ نہیں ہے، تو علماء حنفیہ یہ فرماتے ہیں، جیسا کہ صاحب در مختار نے اپنی اس موقف کی وضاحت کی ہے، کہ المراد بالاذان الاول، اذان سے مراد اول اذان ہے، اور وجوب سعی اول اذان سے ہی واجب ہے۔ یعنی پہلی اذان ہو جائے تو اب نماز کی تیاری ضروری ہے، خرید و فروخت بند کر دینا واجب ہو چکا ہے، سارے معاملات کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ البیع کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، بیع سے بولتے ہیں تملیکم بعوض، کسی عوض کے ذریعے سے مالک بنانے کو بیع کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ بیع استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد
انواع البیوع والمعاملات سب معاملہ اس سے مراد ہیں، تجارت کی جتنے بھی نوعیں ہیں، معاملات کی جتنی نوعیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی خرید و فروخت کر دو، جو بھی معاملات تمہیں تجارت کے شرح کے ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں بند کر دو۔ ذرو وزارہ سے بنا ہے اور اترکو کے معنی میں ہے، اترکو البیع والشراء۔ البیع کا اصطلاح ازداد کے طور پر ہوتا ہے، اس سے خریدنا بھی مراد ہوتا ہے، بیچنا بھی مراد ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں خرید و فروخت بند کر دو۔ یہ سوا اصل میں اسعیو تھا، اسعیو اس کے اندر بھی تعلیل ہو گئی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ اے ذالکم السعی وزر البیع، السعی الی اللہ الی ذکر اللہ وزرع البیع خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر آگے فرمایا گیا اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اِذَا أَدَّيْتُمُ الصَّلَاةَ وَفَرَغْتُمْ عَنْهَا فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاطْلُبُوا الرِّزْقَ الْحَلَالَ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، من یہاں پر زائد ہے، وَابْتَغُوا فَضْلَ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَهُوَ الرِّزْقُ رِزْقُ الْحَلَالِ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کے فضل تلاش کرنے کا مطلب صرف رزق حلال ہی کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے باقی دیگر کاموں کا انجام اس میں رزق حلال بھی شامل ہے، لیکن رزق حلال چونکہ انسان کی زندگی کا بہت ہی اہم محور ہے کہ اس پر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے، اس لیے بطور خاص اس کا ذکر آیا، کیونکہ ادھر پہلے تجارت سے روکا گیا تھا تو اب حکم دے گا پھر تجارت اب اس کے بعد شروع کرو۔ اس میں پڑھانا بھی ہے، لکھانا بھی ہے، اور درس و تدریس کے سارے مسائل ہیں، دنیا کے مشاغل بھی ہیں اس سے، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ جمعہ کے بعد آپ پورا کریں۔ بعض صحابہ نے اس کو حکم وجوبی کے طور پر لیا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی خرید و فروخت شروع کر دو۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہ حکم واجب ہے، تو اگرچہ وہ خریدتے نہیں تھے سامان، لیکن وہ بھاؤ تاؤ ضرور کرتے تھے۔ اب یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے کہ ابتغوا من فضل اللہ کا ذکر آیا ہے، یہ حکم وجوب کا ہے یا حکم اباحت ہے اور ندب ہے، استحبابی ہے؟ تو بعض لوگوں نے یہاں وجوب مراد دیا، لیکن جمہور فقہاء احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اباحت کے لیے اور ندب کے لیے، وجوب ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے قرآن میں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ اب تمہارے لیے شکار حلال ہے۔ تو فاصطادوا کا جو مستفاد ہے یہ نہیں کہ شکار کرنا تمہارے اوپر واجب ہو گیا، شکار نہیں کرو گے تو اب گناہ گار ہو جاؤ گے، یعنی حکم ندب اور اباحت کے لیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر خوب ذکر کرو ہمیشہ۔ اذکروا اللہ بالقلب واللسان، جب قلب اور لسان دونوں سے ذکر ہوگا تو اللہ کا ذکر زیادہ ہوگا، اور جب صرف زبان سے ہوگا تو کم ہو جائے گا، اس لیے کہا گیا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا۔ تو کثیرًا اصل میں مفعول مطلق واقع ہے اور اس سے پہلے ایک فعل مصدر محذوف ہے، ذکرًا کثیرا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب وہ کسی تجارت کو دیکھیں یا کسی لہو کو، کھیل کو، انفضوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف، اور جب انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہو کو تو اس کی طرف وہ منتشر ہو گئے، انفضوا إِلَيْهَا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں چھوڑ دیا۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مدینہ کے اندر، اور تاجروں کا ایک قافلہ آ گیا، اس نے اعلان شروع کر دیا طبل بجا کے کہ دیکھو مال آ گیا، جس کو خریدنا ہو خریدو۔ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی، گرانی کا عالم تھا، تو لوگوں نے موقع کو غنیمت سمجھا، کہا کہیں اجناس ختم نہ ہو جائیں، تو کچھ لوگ دوران خطبہ ہی خطبہ چھوڑ کے
چلے گئے اس میں مشغول ہو گئے، پھر ان کا رد ہوا، مذمت ہوئی ان کی، اور جب وہ کسی تجارت کو دیکھیں یا لہو کو دیکھیں، یہ لہو کا استعمال اس لیے ہوا کہ قبل اس کے اندر بچایا گیا تھا۔ الفض الاصل اصل الفض هو کسر الشیء والفصل بین بعضه، یعنی الفظ کا جو استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو توڑنے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فض الخاتم، انگوٹھی کو کھولنا، کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو توڑنا، اس کو فض بولتے ہیں۔ تو الفض کا معنی یہاں پر ہے استعارہ کیا گیا اس سے، تفرقوا وانتشروا، یہ استعارہ ہے۔ اور استعارہ جب مشتقات میں جاری ہو جائے تو استعارہ طبعیہ ہوتا ہے، اور جب غیر مشتقات میں جاری ہو تو استعارہ اصلیہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ یہ اصل میں اس کا لفظ ہے کسر الشیء، کسی چیز کو توڑنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن تجارت کی طرف لپکنے کو انفضاء سے تعبیر کیا گیا، تو گویا کہ یہ استعارہ تصریحیہ ہے، واو حالیہ ہے، ترکو کا قائمہ، تو انفضو کی ضمیر یہ ذوالحال واقع ہے، و ترکو کا قائمہ یہ حال واقع ہے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لہو اور تجارت سے، یعنی کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو واللہ خیر الرازقین کہہ کر ان لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تم جو خطبہ چھوڑ کر تجارت کی طرف بھاگ رہے ہو، لپک رہے ہو، یہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور آج بھی مسلمان نماز چھوڑ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنی دیر تک نماز پڑھیں گے تو اتنا سامان ہم بیچ لیں گے، تو بجائے اس کے کہ نماز پڑھیں اپنی تجارت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ہم نکال دیں گے تو 1 گھنٹے میں ہم اتنا سامان بیچ سکتے ہیں، اتنا فائدہ کما سکتے ہیں۔ یہ بھی ذہنیت بنی ہوئی مسلمانوں کی، ان کے اس ذہنیت کی تردید ہے اس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وہی اللہ تمہیں بہتر رزق دینے والا ہے، خواہ تم 1 گھنٹے کام کرو یا 10 گھنٹے کام کرو، وہ چاہے تو 10 گھنٹے کا رزق 1 گھنٹے میں